الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریام المرشد، اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے موضوع کی طرف آتے ہیں حضرت جی۔ آج کا موضوع ہے عشق اور معرفت میں کیا فرق ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت بنیاد ہے عشق اور محبت کی۔ محبت ایک جذبہ ہے جو بے اختیار ہو جاتا ہے، اضطرارً ہو جاتا ہے، اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ اور یہ جذبات جو ہیں یہ یا بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں، کبھی ایک سطح پہ نہیں رہتے۔ اگر وہ بڑھتا رہے، جنون کی حد کو چھونے لگے، تو پھر اسے عشق کہتے ہیں۔ صحیح۔ جب تک اس میں کوئی اعتدال رہے، سوجھ بوجھ رہے، تو محبت کہلاتی ہے۔ وہی جذبہ بڑھتا ہوا جب جنون کی حد کو چھونے لگے تو وہ عشق کہلاتا ہے۔ عشق میں یہ ہوتا ہے کہ عاشق کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ کوئی کیا کہے گا، ایک ہی بات ہوتی ہے کہ محبوب کیا کہے۔ اس محبت اور عشق کی بنیاد معرفت کا معنی ہوتا ہے جاننا۔ ٹھیک ہے۔ یعنی اس کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ آپ کوئی خوبی، کوئی کمال، کسی کا کوئی انداز، حسن کا کوئی پہلو، کمال کا کوئی پہلو جانتے ہیں تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ صحیح۔ اگر آپ اس کا کوئی کمال جانتے ہی نہیں تو تعلق کیسے ہوگا؟ تو معرفت بنیاد ہے۔ معرفت کو اردو میں آپ پہچان بھی کہہ سکتے ہیں، جاننا بھی کہہ سکتے ہیں، سمجھنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہچان سے یہ جاننا ہوتا ہے کہ آپ نے رنگ دیکھ لیا، حلیہ دیکھ لیا، یہ جاننا ہے۔ پہچاننا یہ ہے کہ آپ نے رنگ دیکھا، حلیہ دیکھا، اس میں میٹیریل کیا استعمال ہوا ہے، اس کی پیمائش کتنی ہے، یہ کتنی دیر چلے گا، اس کے سارے وہ اگر وہ جانتے ہیں تو یہ معرفت ہے۔ صحیح۔ تو جس بھی ہستی کو آپ اس نظر سے جانتے ہیں، پھر اس کے کمالات کو اس انداز سے جانتے ہیں اور پھر اس پہ فدا ہوتے ہیں، تو ابتداً وہ محبت کہلاتی ہے۔ جب وہ جذبہ بڑھ کر عقل کی حدوں سے آگے نکل جاتا ہے، ایسی باتیں جو عقل کہتا ہے یہ اچھی نہیں ہے تو وہ عشق کہتا ہے کرنی ہے، وہ کرتا ہے تو محبت کہتی ہے کرنی ہے، وہ کرتا ہے تو پھر وہ محبت نہیں رہتی، پھر وہ عشق کہلاتا ہے۔ صحیح۔ یعنی عشق ایک جنون ہے، محبت بڑھ کر جب جنون میں داخل ہو جاتی ہے تو عشق کہلاتی ہے۔ محبت جو ہے وہ دماغ کے روکے رک جاتی ہے، عشق نہیں رکتا۔ محبت رکے نہیں بھی تو سنبھل جاتی ہے، سنبھل جاتی ہے۔ بچ بچ کر چلتی ہے، احتیاط کرتی ہے، کچھ تقاضے ملحوظ رکھتی ہے، لیکن جب ان باتوں سے آگے نکل جائے تو پھر وہ عشق کہلاتی ہے۔ صحیح۔
محبت ہوتی ہے لیکن کچھ حدود و قیود، کچھ تقاضا ادب، کچھ لحاظ، کچھ معاشرے کا، کچھ دنیا کا، کچھ سارا بچ بچا کر دیکھ کر چلنا، اس پہ قائم رہنا، وہ تو محبت کہلاتا ہے۔ لیکن جب یہ عقل کی حدیں بھی پار کر جائے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا سوچتا ہے، اس میں کتنا نفع ہے، اس میں کتنا نقصان ہے، یہاں ڈوب مرو گے، یہاں بچ جاؤ گے، جب ان باتوں سے آگے گزر جائے تو پھر وہ جذبہ عشق بن جاتا ہے۔ اور اس سارے کی بنیاد معرفت ہے۔ یعنی کہ محبت معرفت سے شروع ہوتی ہے، معرفت سے شروع پھر ہو کر عشق میں ڈھل محبت جاتی۔ بنتی ہے، کمال کو پہنچتی ہے تو عشق بنتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عشق کے دعوے کیے جاتے ہیں لیکن کام سارے اس محبت کے خلاف کیے جاتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت اور عشق کے لیے معشوق اور محبوب کی اوصاف کا دوام ضروری ہے۔ صحیح۔ اگر ان میں دوام ہی نہیں تو محبت میں دوام کہاں سے آئے؟ آپ کو اس کیمرے سے بڑی محبت ہے، کل یہ کام چھوڑ دے تو آپ اسے ردی میں پھینک دیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ نے بڑا قیمتاً خریدا، یہ موبائل بڑا پیارا لیے پھرتے ہیں، کل اس کا کام چھوڑ دے تو بیکار ہے، ردی میں پھینک دیں گے۔ کسی سے بڑی محبت ہے لیکن اس کے کسی وصف سے ہے نا، صحیح۔ اس وصف میں تو دوام نہیں، تو محبت میں دوام کہاں سے آئے گا؟ جب وہ وصف نہیں رہے گا تو یہ جو ہم محبتیں کرتے ہیں چوتھے دن ختم ہو جاتی ہیں، اس کی یہی بنیاد ہوتی ہے نا۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ محبت کسی ایسی ہستی سے ہو کہ جس کی جس صفت پہ آپ فدا ہیں اس میں دوام ہو، صحیح۔ اور یہ یا اللہ میں ہے، یا اللہ کے رسول میں ہے، یا اللہ کے بتائے ہوئے دین میں ہے۔ حقیقی محبتیں ہیں جن اوصاف پہ ہوتی ہیں ان میں دوام ہے، ہمیشگی ہے۔ اور پھر بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ محبت کبھی عاشق کو رسوا نہیں کرتی، صحیح۔ کبھی نہیں ہوتا، رسوا نہیں ہوتا۔ یہ محبوب کی ادائیں ہوتی ہیں، جو اسے پاگل کہتے ہیں وہ پاگل وہ خود ہوتے ہیں، اللہ اکبر، سمجھ نہیں پاتے، اللہ اکبر، بالکل بات ٹھیک۔ کو سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ لیکن اگر آپ محبت ہی کسی عارضی چیز سے کرتے ہیں، عارضی، تو آپ کی محبت بھی عارضی ہے، اس کے پھر وہ اپنے رنگ کو قائم رکھنے کے لیے جو وہ دھوکے کرے گا، ان دھوکوں میں آپ بھی مار کھاتے رہیں گے۔ یہ ہم جو دعوے بات بات پہ کرتے ہیں یہ تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کبھی دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں اور زیادہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یا آپ دیکھتے ہیں روز لو میرج ہوتی ہیں، دوسرے دن میرج بھی ٹوٹ جاتی ہے، لو کہاں گئی؟ صحیح بات ہے۔ وہ چلو لو نہ صحیح، کم از کم میرج تو نبھاؤ، میرج کو تو نبھاؤ، اور اس کے لو کے نام پر جو ہوئی تھی تو اس کو تو نبھاؤ، وہ بھی نہیں رہتی۔ تو یہ سارا انسانی دھوکہ ہوتا ہے، فانی باتوں پہ، وقتی لمحاتی چیزوں پہ، بغیر جانے بوجھے۔ شادی کر کے سمجھا وہ نہیں، یہ تو اس قابل نہیں تھے جی، اس میں تو یہ عیب تھا، یہ عیب تھا، یہ تو پھر محبت کیوں کی؟ معرفت نہیں تھی نا، صحیح، اسی کو معرفت کہتے ہیں نا۔ بالکل ٹھیک۔ تو بغیر معرفت کی تھی تو وہ جذبات تھے نا بھائی، وہ ضرورتیں محبت تو تھیں، نہیں جذبات تھی، تھے، ضرورت تھی یا جذبات تھی۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہم نے ضرورتوں کو بھی محبت کا رنگ لگایا ہوا ہے، اس پہ روغن محبت کا کیا ہوا ہے، اندر ضرورت ہے، وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی تو محبت ختم ہو جاتی۔ بیشتر تو ہم نے ضرورتوں کو محبت کا نام دیا ہے، اسے نکال بھی دیں تو بغیر معرفت کے محبت ہوتی نہیں، ہوتی ہے تو دھوکہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ آپ ایک بندے کے قریب جاتے ہیں تو آپ پاتے ہیں اس میں یہ نقصہ، یہ نقصہ، یہ تو آپ پہلے محبت کرنے سے پہلے جاننا چاہیے تھا، خوبی خامی دیکھ کر کرتے۔ صحیح۔ اچھا، عشق میں عمومی طور پہ یا جنون میں، عشق سے آگے اگر جنون کی بات کریں تو انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، مطلب اسے کوئی چیز ادھر ادھر کی دکھائی نہیں دیتی، اسے کچھ اور ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اکثر یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے عشق کرتے ہیں تو پھر جب وہ مکمل اس میں انسان آ جاتا ہے تو وہ نارمل لائف میں آ جاتا ہے،
پھر وہ جنون میں، اس پہ تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا۔ اصل بات یہ ہے نا جی کہ اللہ کریم کی ذات ایسی ہے کہ جو اس میں فنا ہوتا ہے تو اللہ کا سارا نظام اعتدال پہ کا ہے۔ صحیح، کائنات کا پورا نظام دیکھ، ہر چیز میں توازن ہے، اعتدال ہے، اس میں بھی توازن آ جاتا ہے، سبحان، یعنی وہاں عشق بھی توازن کے توازن ساتھ پہ ہے۔ آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ لگے تو عام آدمی ہے، بالکل صحیح، جو سچے عاشق ہیں اللہ کے، وہ کامن مین لگتا ہے، عام سا آدمی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ فارسی شاعر نے کہا تھا نا کہ چون به منزل می رسد اسوار پیادہ می شود۔ جب کوئی اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو سوار بھی پیدل ہو جاتے ہیں، عام آدمی کی طرح ہو جاتے، کار پہ آیا، جہاز پہ آیا، سائیکل پہ آیا، گھوڑے پہ آیا، لیکن جب منزل پہ پہنچ گیا تو وہاں تو گھوڑے پہ نہیں بیٹھا رہے گا، جہاز میں نہیں بیٹھا رہے گا، کار میں نہیں بیٹھا، عام آدمی کی طرح پیدل ہو جائے۔ فرمایا جو منزل پہ پہنچ جاتے ہیں وہ عام آدمی بن جاتے ہیں۔ یہ جو راستے میں ہوتے ہیں نا، ان کے کبھی آواز کھوئے ہوتے ہیں، کبھی شعر کہہ رہے ہیں، کبھی نظمیں کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ۔ اللہ، یہ سفر بالکل میں، صحیح، یہ سفر میں ہوتے یہ ہیں، سفر میں ہوتا ہے، یہ اس کی علامتیں ہیں، سفر کی سفر علامتیں ہیں کی ساری۔ علامتیں ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ناظرین محترم آپ کے سوالات اس پروگرام میں شامل کریں گے، اور اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمیں SMS کر سکتے ہیں۔ نمبر اسکرین پہ موجود ہے 0334955021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی سوال بھیج سکتے ہیں۔ تو almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز، آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو، انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔